محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کے پاس جو جاتا ہے گود ہری کر کے واپس آ جاتا ہے۔ اگر کوئی بھکاری ہے اس بھکاری کے لیے داتا علی حجویری کا دروازہ موجود ہے۔ یہ مختلف ہستیوں کو ہم نے مختلف مکان اور مقام عطا کر دیا ہے، اور پھر ان کے ہاتھ میں سب کچھ تسلیم کر لیا، یہ جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں۔ یعنی انتہائی دکھ کے ساتھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جن معاملات کو کفار مکہ سمجھ گئے تھے، اللہ کی توحید کے جن حصوں کو وہ مانتے تھے، ہم کلمہ پڑھ کر بھی ان کو نہیں مانتے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے، کفار مکہ جب بیت اللہ کا طواف کرتے تو وہ یہ آواز لگایا کرتے تھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا لک تملکہ وما ملک۔ اللہ ہم حاضر ہیں، تیرے کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی ساتھی اور ساتھی نہیں، ہاں کچھ ہیں جن کو تو نے خود نوازا ہوا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے؟ تملکہ، ان کا مالک بھی تو ہے، ان کے اپنے اختیار میں کچھ نہیں ہے، ان کا مالک بھی تو ہے۔ ہاں بس ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہماری ان تک رسائی ہے اور ان کی تیرے در تک رسائی ہے۔ ہم نے ان باتوں کو بھی سمجھنے سے انکار کر دیا، قاصر ہو گئے۔ ڈرائیونگ سیکھ لی پیٹ بھرنے کے لیے، انگلش بولنا سیکھ لی دال روٹی کمانے کے لیے، کمپیوٹر کے ماہر بن گئے، دھندا اپنا گھر کا کاروبار، کچن کی سروس یہ چلتی رہے، پیٹ بھرتا رہے، جیب بھرتی رہے، پگار ملتی رہے۔ لیکن اگر نہیں سیکھنا تو صرف ایک اللہ کی توحید کو نہیں سیکھنا، جو اس دال روٹی سے، اس کچن سروس سے اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ پگار آئے گی تو جیب بھرے گی، جیب بھرے گی تو پیٹ بھرے گا، اور اگر پیٹ خالی رہے گا تو یہ زندگی ختم ہوگی، میں موت کے منہ میں چلا جاؤں گا، صرف اتنا ہی نقصان ہوگا۔ لیکن اگر اللہ کی توحید کا علم نہ ہوا تو پھر اس کا نتیجہ صرف موت سے نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی وادی کے اندر ڈالا جانا ہے، ایک ایسی جہنم کے اندر پھینکا جانا ہے جس کے اندر اللہ کے عذاب کی وہ شکلیں ہیں جس کو انسان تصور میں نہیں لا سکتا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، اہل شرک کو، اہل کفر کو، اہل نار کو جہنم کی طرف چلایا جائے گا۔ وہ دروازوں پر پہنچیں گے، دروازے کھول دیے جائیں گے، ان کے سامنے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ، کھولتا ہوا پانی، تھور کا کڑوا ترین درخت، جس آگ پہ ان کی چمڑیاں جلیں گی، بدل اللہ جلودا غیرہا، چمڑیاں اور آ جائیں گی، عذاب کم ہوگا اور بھڑکا دیا جائے گا۔ موت کی تمنا کریں گے، لا يموت فیہا ولا یحیا، تو موت ان کے قریب بھی نہیں آئے گی۔ جس کے اندر تمنا ہوگی، کہیں گے اہل جنت کو دیکھ کر، انفیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ۔ جنتیو، جاننے والے، دوست احباب، نصیحتیں کرنے والے، ایک قطرہ پانی کا، ایک گھونٹ پانی کی، ایک لقمہ کھانے کا ہمیں دے دو۔ تم شہد پیتے ہو، تم دودھ پیتے ہو، تم ٹھنڈا پانی پیتے ہو، تم جنت کے میوے کھاتے ہو، اور ہمارے لیے پینے کے لیے پیپ کے پیالے، کھانے کے لیے زہریلا کڑوا تھور کا درخت۔ آگ کھاتے ہیں، آگ میں رہتے ہیں، چمڑیاں جل جاتی ہیں، مالک اور چمڑی چڑھا دیتا۔ یہ وہ توحید ہے جس کو سمجھیں گے تو اس آگ سے نجات ہے، اور اگر نہیں سمجھیں گے
تو پھر ہمیشہ کی جہنم خالدین فیہا ابدا، اس کی ہمیشگی ایسی کہ موت کو موت آ جائے گی، پھر کسی کو موت بھی نہیں آئے گی۔ کفار مکہ نے اس بات کو سمجھا کہ جن کو ہم پوجتے ہیں اللہ کے اولیاء، یہ صرف سفارشی ہیں۔ ہم نے اس بات کو اور اس عقیدے کو نہیں سمجھا، ہم نے سارا کچھ ان کے حوالے کر دیا کہ یہ جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں، اور جو یہ کرنا چاہیں اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ وہ سنی ہوگی آپ نے، انڈیا پاکستان والوں نے بڑی مشہور قوالی ہے، جہنم میں تو کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا، کیونکہ غوث پاک سے یہ دیکھا نہ جائے گا۔ یہ غوث پاک، یہ بابا جی، یہ پیر جی، یہ شاہ جی، یہ حضرت جی، یہ اولیاء اللہ، یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، یہ بڑی طاقتوں کے مالک ہیں، یہ جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں۔ پاکستان کے ایک بریلوی مولوی صاحب کی تقریر میں سن رہا، اس نے کہا ہمارے بزرگ جہنم کے کنارے پر خیمہ لگائیں گے اور اپنے مریدوں کو پکڑ پکڑ کر، جن کو فرشتے جہنم میں لے جا رہے ہوں گے، ان کو پکڑ پکڑ کر چھڑا کر جنت میں بھیجتے جائیں گے، کیونکہ یہ مختار کل ہے، ان کی زبان سے جو نکلتا ہے پورا ہو جاتا ہے۔ وہ ایک شاعر اسی لیے کہتا ہے نا، خدا کے پلے میں سوائے وحدانیت کے کیا رکھا ہے، جو لینا ہے وہ لے لیں گے در مصطفیٰ سے۔ رب کے پاس کیا ہے؟ بس توحید ہی ہے نا، وحدانیت ہی ہے، باقی اس نے سارے اختیار اپنے چھوٹوں کو، اپنے نیچے والوں کو ان میں بانٹ دیے ہیں۔ اب اللہ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، خدا کے پلے میں سوائے وحدانیت کے کیا رکھا ہے، جو لینا ہے وہ لے لیں گے در مصطفیٰ سے۔ مختار کل صرف ایک اللہ۔ مالک کہتا ہے نبی ان کفار مکہ سے پوچھئے وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اس زمین و آسمان کا نظام چلانے والا، اس دنیا کے اندر جو چاہے کر گزرے، یفعل ما یرید، کوئی اللہ کو پوچھ نہیں سکتا۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ کہتا ہے میں جو چاہے کر گزروں، مجھ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا یہ کیوں کیا۔ وهم یسألون، اور اللہ جس سے چاہے، جو چاہے، جب چاہے پوچھ لے، کیونکہ مختار کل وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا ہی کہا تھا نا کہ آئندہ شہد نہیں کھاؤں گا، یہ تو نہیں کہا کہ شہد حرام ہے، صحابہ تم بھی نہ کھاؤ، صرف اپنی ذات کے بارے میں حرام ہونے کا اعلان نہیں کیا، ناپسندیدگی کا اظہار کیا کہ آئندہ نہیں کھاؤں گا۔ اللہ عز و جل نے فوراً پوچھ لیا لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، جس کو اللہ حلال کرتا ہے تم حرام کرنے والے کون ہوتے ہو؟ تم بین لگانے والے کون ہوتے ہیں؟ مالک نے اس کو حلال کیا، یہ تو نبی کا معاملہ ہے، اور ہمارا معاشرہ، ہماری برادری، ہمارے لوگ، ہماری پہچان والے، ہماری دوستی والے، ہمارے کاروبار والے، ہمارے رشتہ دار، ان کے عقیدے، ان کی جماعتوں کے عقیدے، ان کے بڑوں کے عقیدے، وہ دو ٹوک اعلان کرتے ہیں کہ اب اللہ کے اختیار میں کچھ نہیں، یہ پیر، یہ فقیر، یہ بزرگ، یہ ملا، یہ شیخ جو چاہتے ہیں، ان کی زبان کا نکلا ہوا جملہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے ہاتھ کے اندر ملفوظات احمد رضا خان صاحب بریلوی، اس کا صفحہ نمبر 30 اسی عقیدے کو بیان کرتا ہے۔ کہتے ہیں سید محمد یمنی، ان کے ایک صاحبزادے مادرزاد ولی تھے۔ مادرزاد کا مطلب سمجھتے ہیں؟ پرانی اردو ہے، بالکل ننگے، جن کے جسم پہ کپڑا نہیں ہوتا، اسے کہتے ہیں مادرزاد۔ مادرزاد ننگے، وہ ننگے ہونے کے باوجود بھی ولی تھے۔ اور ویسے آپ کہیں انڈیا پاکستان کی کسی مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کے لیے سر سے ٹوپی اتار دو اور ننگے سر نماز پڑھنے لگ جاؤ، کیا خیال ہے؟ بڑی مشکل سے ہی کوئی مسجد ملے گی جس میں آپ کو نماز پوری کرنے دیں، نہیں کہ دوران نماز ہی ٹوپی اٹھا کے آپ کے سر پر گئے، گستاخ وہابی بے ایمان ننگے سر نماز پڑھ رہا ہے، بڑا گستاخ ہے یہ۔ اور یہ الٹی گنگا کی سمجھ نہیں آتی، جو سر ننگا کرے وہ گستاخ،
اور جو سارا کچھ ننگا کر دے، اب یہ کنفرم ولی ہے، یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، انہیں کچھ نہیں کہتا۔ تو کہتے ہیں وہ بالکل ننگے مادرزاد ولی تھے۔ ایک مرتبہ جب عمر بھی ابھی چند سال تھی، ابھی ولایت پہ نہیں پہنچے، بڑی بڑی تصوف کی سیڑھیاں پار نہیں کی، ابھی ابتدائی عمر میں چند سال ان کی عمر تھی، باہر تشریف لائے، اپنے والد کی گدی پر بیٹھے اور ان کے کاتب سے، لکھنے والے آدمی سے کہا لکھو فلان فی الجنہ، فلاں آدمی جنت میں جائے گا، لکھو۔ اس نے لکھنا شروع کر دیا، بہت سارے لوگوں کے نام لکھوائے کہ وہ جنتی ہیں۔ پھر فرمایا لکھو فلان فی النار، اب دوستیوں کی لسٹ بن رہی ہے، پہلے جنتیوں کی بنی کہ فلاں دوزخ میں جائے گا، انہوں نے لکھنے سے ہاتھ روک لیا۔ آپ نے فرمایا لکھو، پھر کہا لکھو، وہ ڈر گیا، نہ لکھا۔ تو آپ نے کہا اچھا تو نہیں لکھ رہا، انت فی النار، اب تو بھی آگ میں ہی جائے گا، اب تو بھی آگ میں جائے گا۔ اتنی دیر ہوئی کہ حضرت والد محترم سید یمنی صاحب باہر تشریف لائے اور یہ روتے ہوئے ان کے پاس پہنچ گئے کہ حضرت مجھے آپ کے چند سالوں کے چھوٹے سے بچے ننگے مادرزاد ولی نے فلاں 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 کا نام جنتی لسٹ میں لکھوایا تو میں نے لکھ دیا، پھر کہا لکھو جہنمی فلاں ہے، آگ میں جائے گا، تو میں نے جہنمی لکھنے سے انکار کیا تو انہوں نے مجھے بھی کہہ دیا انت فی النار، تو آگ میں جائے گا۔ تو اس کے والد صاحب کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ انت فی جہنم کہا تھا یا انت فی النار کہا تھا؟ کہا نہیں حضرت، جہنم نہیں کہا، انہوں نے نار کہا تھا۔ کہا میں اس کے کہے کو بدل نہیں سکتا، اس نے اب جو کہا ہے وہ تو ہو کر رہے گا، تجھے اختیار ہے چاہے دنیا کی آگ میں جل کر بابا جی کا کہاوا پورا کر دے یا جہنم کی آگ میں جلنا۔ اس نے کہا نہیں حضرت میں تو دنیا کی آگ میں ہی جلوں گا۔ فوراً آگ بھڑکائی گئی اور اس کو آگ میں ڈالا گیا اور وہ جل گیا، کیونکہ ننگے مادرزاد ولی نے کہہ دیا تھا کہ یہ آگ میں ہے، اب جو اس نے کہا وہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ لا تبدیل